بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب صحت اور ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، خوش رکھے، آپ کی سب دعاؤں کو پورا کرے، آمین۔ ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ اور اس کے بارے میں کچھ اپنی سوچیں دیکھی تھیں۔ آج ہم سورہ فاتحہ کو شروع کرنے لگے ہیں اور سورہ فاتحہ کی آج پہلی آیت دیکھیں گے انشاءاللہ۔ سورہ فاتحہ قرآن پاک کی سب سے پہلی سورت ہے۔ چھوٹی سی سورت ہے، 7 آیات کی، اور صرف ایک رکوع ہے اس کے اندر۔ اس کو سورہ شفا بھی کہتے ہیں۔ اگر پہلے کوئی بیمار ہو جایا کرتا تھا تو اس کے اوپر 7 بار یا اس طرح سے اسپیسیفک کوانٹٹی میں یا ایک دفعہ ہی کر کے سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کیا جاتا تھا اور وہ بندہ شفا یاب ہو جاتا تھا۔ اور اس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے، اس میں ہمیں عبادت کا طریقہ بتایا گیا ہے، اللہ سے مانگنے کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ بڑی خوبصورت صورت ہے۔ تو آج ہم پہلی آیت کو دیکھ رہے ہیں۔ الحمد للہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہان والوں کا پالنے والا ہے۔ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہان والوں کا پالنے والا ہے۔ دیکھو قرآن کی شروعات کتنی خوبصورت بات سے ہو رہی ہے۔ آپ کو سکھایا جا رہا ہے کہ ساری تعریفیں اسی ذات کی ہیں جو سب جہان والوں کا پالنے والا ہے۔ اس ایک لائن میں آپ کو بہت کچھ مل جاتا ہے۔ پہلی چیز تو یہ دیکھو نا کہ جہان کتنے ہیں، ہمیں نہیں پتہ اللہ کی دنیا کتنی ہے۔ چلو ہم اسی دنیا میں موجود دنیاؤں کو دیکھ لیتے ہیں۔ آسمان ہے، وہاں پہ رہنے والی مخلوقیں ہیں، ٹھیک ہے، اللہ کے پرندے ہیں، ہوا میں اونچا اڑتے ہیں۔ تھوڑا نیچے آ جاؤ، درخت وغیرہ پہ اللہ تعالیٰ کے جانور وغیرہ رہتے ہیں، پرندے رہتے ہیں، اور درخت، پودے، پھل وغیرہ یہ سب اللہ تعالیٰ کے مخلوقیں ہیں۔ زمین پہ آ جاؤ، ہم انسان ہیں، ہم اربوں کے حساب سے دنیا میں ہر روز ہر سیکنڈ میں کوئی نہ کوئی نیا بچہ دنیا میں آتا ہے۔ ہمارے علاوہ کتنے قسم کے جانور ہیں جو زمین پہ رہتے ہیں۔ کچھ کو ہم کھا سکتے ہیں، کچھ ہمارے پہ حلال نہیں ہے، کچھ ہمیں نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں۔ نیچے چلے جاؤ پانی میں، پانی میں اللہ کی کتنی بڑی مخلوق ہے۔ اللہ تعالیٰ کے جہان اس دنیا میں ہی کتنے ہیں ہمیں یہی نہیں پتا۔ پانی سے ہٹ کے بھی زمین میں، مٹی میں اللہ تعالیٰ کی کتنی مخلوقیں رہتی ہیں۔ انسان مر جائے تو اس کے جسم کو کھانے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے علیحدہ سے جانور اور کیڑے بنائے ہوئے، ڈیکمپوز کرتے ہیں سائنسدانوں کے حساب سے، وہ جسم کو کھا کے ختم کر دیتے ہیں تاکہ جو ہے نا وہاں پر وہ جو جسم ہے وہ گل سڑ کے باقی پرابلم نہ بنائے اور پھر وہ زمین میں دوبارہ جذب ہو جاتا ہے۔ ویسے یہ ہر کسی کے لیے نہیں ہوتا، یہ سائنسدانوں کی باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کا تو جسم سلامت رہتا ہے۔ تو اتنے سارے جہان اللہ تعالیٰ کے، اس دنیا کے جہانوں کو ہی ہم کاؤنٹ کریں تو کتنے سارے ہیں۔ دنیا سے باہر تو ہمیں پتہ ہی نہیں، یا شاید دنیا میں بھی کتنے ہی ایسے ہوں گے جو ہمیں بھی پتہ ہی نہیں چلے، جہاں تک ہم پہنچے ہی نہیں۔ لیکن وہی ہے جو سب جہان والوں کا پالنے والا، سب جہان والوں کا پالنے والا۔ اس نے اکیلا مجھے نہیں پالنا، میرے ماں باپ کو نہیں پالنا، میرے شوہر کو نہیں پالنا، اس نے صرف اکیلا آپ کو نہیں پالنا، صرف آپ کے گھر والوں کو نہیں، اس نے سارے جہان میں موجود اس کی ایک ایک چھوٹی سے چھوٹی مخلوق کو پالنا ہے۔ جو چھوٹی سی چونٹی ہے نا، یہ بھی اس کی مخلوق ہے، اس کی بھی اس کو فکر ہے، اس کو بھی اس نے ہی رزق دینا ہے۔ ہم پتہ کیا کرتے ہیں، ہم نا اپنے آپ کو
سمجھ لیتے ہیں سب کچھ کہ ہم نے ہی سب کچھ ٹھیک کرنا ہے، ہم نے ہمارے پہ ساری ذمہ داری ہے۔ کل میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ باہر گئی تو میں نے کچھ بچے دیکھے، اور وہ بڑا اچھے موڈ کے ساتھ نہ کھیل رہے تھے، بھاگ رہے تھے ایک دوسرے کے پیچھے، بے فکری والے چہرے، بغیر کسی ٹینشن کے، بغیر کسی پریشانی کے ایک دوسرے کے پیچھے بھاگتے پھر رہے ہیں، جیسے ان کو دنیا کے کسی مسئلے کا نہیں پتا۔ تو میں اپنے ہسبینڈ سے بات کرنے لگ گئی، میں نے کہا کہ ان کو دیکھیں، نہ ان کو اس چیز کی فکر ہے کہ اس وقت ملک جو ہے وہ دیوالیہ ہونے کے قریب ہے، نہ ان کو اس چیز کی فکر ہے کہ پٹرول مہنگا ہو گیا، آٹے کا ریٹ بڑھ گیا، آئل اتنا مہنگا ہو گیا، نہ ان کو اس چیز کی فکر ہے چاچی مامی تائی نے کیا باتیں کر دی۔ ان کو کسی بات کی فکر نہیں ہے، یہ بے فکر ہو کے ہنس رہے ہیں، کھیل رہے ہیں۔ تو میں نے اپنے ہسبینڈ سے کہا، میں ایک نقطے پہ پہنچی ہوں کہ ہم نے بھی ایسا ہی بچپن گزارا نا، ہم ہر ایک کا بچپن ایسا ہی ہوتا ہے، بے فکری والا، مذاق والا، خوشیوں والا۔ تو میں نے کہا میں اس ایک نتیجے پہ پہنچی ہوں کہ جب ہم چھوٹے ہوتے ہیں نا تو ہمارے پاس والدین ہوتے ہیں، تو ہمیں ہوتا ہے کہ وہ سنبھال لیں گے، ہمیں ان پہ بھروسہ ہوتا ہے، ہمارا کوئی مسئلہ ہے، ہماری کوئی چیز ہے، ہم ان کے پاس لے جاتے ہیں، ہاں ٹھیک ہے وہ دیکھ لیں گے، کوئی بھی بات ہے، کوئی بھی چیز چاہیے، مما پاپا کو کہہ دیا، ٹھیک ہے مل جائے گی۔ ہمیں ان پہ اتنا بھروسہ ہوتا ہے کہ ہم خود پریشان ہی نہیں ہوتے، نہ کسی چیز کو سوچتے ہیں، کوئی چیز تنگ کرے بھی تو جا کے مما پاپا کو بول دی، اور پھر اس کے بعد سکون میں آ گئے۔ جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں نا، شادی ہو جاتی ہے، یا اپنی بڑی کلاسز میں آ جاتے ہیں، تعلیم بڑی ہو جاتی ہے، یا کمانے لگ جاتے ہیں، یا کچھ بھی، تو کیونکہ ماں باپ بھی دیکھتے ہیں کہ ابھی زیادہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے، بڑا ہو گیا ہے، پچھڑ جاتے ہیں، اور آپ خود بھی اپنے مسائل خود، اب آپ کے مسائل بڑے ہو جاتے ہیں، اب آپ ان کو خود ہینڈل کرنے والے ہو جاتے ہو، تو پھر آپ اتنا پریشان ہونے لگ جاتے ہو چیزوں سے، یار کرایہ دینا ہے، ٹائم ہو رہا ہے، بل بھرنے ہیں، پیسے نہیں ہیں، فلاں سے پیسے پکڑے تھے اس کو واپس کرنے ہیں، یار یہ لوگ کیا بولیں گے، یار یہ چیز کیسے ہوگی، وہ چیز کیسے ہوگی۔ ہم نا ہر چیز کو نا اسے سوچنے لگ جاتے ہیں، اپنے سر پہ سوار کر لیتے ہیں۔ یہ ساری باتیں نا میں اپنے ہسبینڈ سے کر رہی تھی، ہم بائک پہ جا رہے تھے باہر، تو میں نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، میں نے مان لیا کہ جب ہم چھوٹے ہوتے ہیں تو ہمارے والدین کی بیک ہوتی ہے ہمارے پہ، ٹھیک ہے وہ سنبھال لیتے ہیں، جب بڑے ہو جاتے ہیں وہ تھوڑا پیچھے ہٹ جاتے ہیں، یا کچھ لوگوں کے والدین الگ رہ رہے ہوتے ہیں، وہ الگ رہ رہے ہوتے ہیں، یا کچھ لوگوں کے والدین دنیا سے چلے جاتے ہیں، یا جو بھی چیز ہوتی ہے نا، تو چلو ٹھیک ہے وہ والی چیز ختم ہو گئی، یا کچھ بچے اتنے بڑے ہو جاتے ہیں کہ ان کو لگتا ہے کہ ہمارے ماں باپ ہمارے مسائل کو سمجھ ہی نہیں سکتے، تو وہ خود ہی اپنے آپ میں ساری چیزوں کو لے کے چلنا چاہتے ہیں۔ چلو ٹھیک ہے سب کچھ تبدیل ہو جاتا ہے، لیکن ایک چیز پتہ ہے جو ہم مس کر جاتے ہیں، جو تبدیل نہیں ہوتی ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جب چھوٹے ہوتے ہیں نا، بلکہ سٹارٹ سے بات کرتے ہیں، جب آپ ابھی دنیا میں بھی نہیں آئے ہوتے نا، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی ماں کے جسم میں آپ کو بڑی حفاظت سے رکھا ہوتا ہے، وہ تب بھی وہاں پہ ہوتا ہے آپ کے لیے، جب آپ ماں باپ کے کنٹرول میں بھی نہیں ہوتے ہیں، وہ تب بھی آپ کو سنبھال رہا ہوتا ہے، وہ تب بھی آپ کو خوراک دے رہا ہوتا ہے، وہ تب بھی آپ پہ روح پھونکتا ہے، آپ کو بڑا کرتا ہے۔ جب آپ دنیا میں آ جاتے ہو نا، اللہ آپ کو آپ کے ماں باپ کو سونپ دیتا ہے ایک امانت کے طور پر، وہ تب بھی آپ سے پیار کر رہا ہوتا ہے، وہ آپ کا خیال کر رہا ہوتا ہے، وہ تب بھی ہوتا ہے آپ کے ساتھ۔ اور جب آپ بڑے ہو جاتے ہو نا، اور ڈیپینڈنٹ نہیں رہتے ہو، انڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہو، اپنی زندگی خود جینے لگ جاتے ہو، یار وہ تب بھی ہوتا ہے آپ کے پیچھے، وہ تب بھی آپ کو سنبھال رہا ہوتا ہے، وہ تب بھی آپ کو پال رہا ہوتا ہے۔ اس کو فرق نہیں پڑتا کہ آپ جب دنیا میں آئے تھے آپ کتنے سے تھے، آدھے فٹ کے، 1 فٹ کے چھوٹے سے نازک سے بچے، جس کو ہاتھ بھی لگاتے ہوئے ڈر لگتا تھا کہ یہ کہیں اس کو چوٹ نہ لگ جائے، اس کو کچھ ہو نہ جائے۔ آپ اللہ تعالیٰ کے لیے آج بھی ویسا ہی نرم نازک سا چھوٹا سا وجود ہو۔ کیا فرق پڑتا ہے اس کے لیے کہ آپ
1 फुट से 6 फुट के हो गए, 1 फुट से 5 फुट के हो गए, इस बात से क्या फ़र्क पड़ता है? जिसने आपको बनाया है, जो पूरे जहान वालों का पालने वाला है, उसके लिए आप अभी भी वही छोटे से नाज़ुक से प्यारे से बच्चे हो। वो अभी भी आपको वैसे ही पाल रहा है, वो अभी भी आपकी वैसी ही चीज़ें पूरी कर रहा है, बस हमने ना देखना छोड़ दिया है। हमें लगता है कि हमने ही सारे मसले हल करने हैं, हमारा कोई समझने वाला नहीं है, हमारे मसले कोई हल नहीं करता। इशफाक अहमद साहब मेरे बहुत पसंदीदा राइटर, अल्लाह ताला उनको करबट करबट जन्नत नसीब करे। उनकी ज़ाविया मैंने बहुत शौक़ से पढ़ी है, किताबों की सीरीज़ थी। उसमें उन्होंने कहा था कि हम ना अपने सर पे ना गठरियाँ उठा के फिरते रहते हैं कि ये भी मसला है, वो भी मसला है, ऐसे भी है, वैसे भी है, और वो जो गठरियाँ होती हैं ना परेशानियों की, वो वक्त से पहले ना हमारी कमर तोड़ देती हैं, वो हमें परेशान रखती हैं। वो कहते हैं कि किसी दिन ना कमरे में अंधेरा करके बैठ जाओ, ज़मीन पे बैठ जाओ दीवार के साथ ढो लगा के, पंजाबी में कहते हैं मैं ढो लगा के बैठ जाओ, तो वैसे दीवार के साथ ना कभी ढो लगा के बैठ जाओ और आंखें बंद कर लो और सोचो तुम अल्लाह के सामने बैठे हो और एक एक करके जो गठरियाँ अपने सर पे अपने कंधे पे रखी हुई है ना, उनको उतार दो, उनको उतार के उसके सामने रख दो, से बताओ अल्लाह मेरे साथ ये मसला है, अल्लाह मुझे मैं ये चीज़ चाहता हूँ ऐसे हो जाए, अल्लाह मुझे इस चीज़ में ये प्रॉब्लम आ रही है, अल्लाह मेरा ये दुख है जो भर नहीं रहा है, अल्लाह ये 1 ही 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये सारे के सारे ये मसले हैं, ये गठरियाँ मैंने रख दी हैं आपके सामने और आपने ना इनको अब खुद संभाल लेना है और मैं ना बस अब सुकून से सोने जा रहा हूँ। ये सारे मसले इशफाक अहमद साहब कहते हैं कि कभी ना उतार के उसके सामने रख दो, सुकून में ले आओ खुद को और फिर एक ना तवक्कल कर लो उस पे कि वो पूरा कर देगा। एक और वाक़या याद आ गया मुझे, ऐसे ही इशफाक अहमद साहब ने अपनी ज़ाविया में बताया था कि उनके पास ना एक बिल्ली थी, तो उन्होंने कहा कि मेरे पास बिल्ली थी तो वो रात के टाइम उसको भूख लगी है, तो वो मुझे ठीक से याद नहीं है, अब जिस तरह मुझे याद है मेरी याददाश्त में जैसे आ रहे हैं मैं वैसे बता रही हूँ। तो वो मेरे पास आई और ना मेरे आगे पीछे घूमने लग गई, मुझे उसने उठाया फिर मैंने उसको जाके दूध दिया, कहते वो तो दूध पी के चली गई सोने और मैं सोच में पड़ गया, मुझे वो सोच में डाल गई कि इस बिल्ली को मेरे पे इतना यकीन था कि इसे पता था कि ये मुझे दे देगा खाना। वो आई, उसने खुद से नहीं, वो कुढ़ती रही, सोचती रही खाना, 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 भूख, भूख। वो आई, उसने मुझे बोला, मैंने उसको दिया, वो खा पी के जाके सो गई। ऐसा तवक्कुल हमें अल्लाह पे क्यों नहीं है? वो जिसने पत्थर में कीड़े को भी रिस्क देना है, पत्थर के अंदर जाने का रास्ता, आने का रास्ता बंद है उसके लिए, उसने वहाँ पे भी उसको रिस्क दे देना है। वो आपको कैसे नहीं देगा? आपकी कोई बीमारी है, आपकी कोई परेशानी है, आपकी औलाद आपको तंग करती है, आपका कारोबार सही नहीं चल रहा, आपका कोई भी मसला है, कोई भी मसला आपका, आप ये बातें जाके उसके सामने रखो, उसको बताओ, वो क्यों नहीं सुनेगा? जब वो कह रहा है सब तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जो तमाम जहान वालों का पालने वाला है, जब वो कहता है कि मैं पालने वाला हूँ, तो पालने वाले का क्या मतलब है? सिर्फ़ ये नहीं होता कि उसने आपको पैदा करके दुनिया में छोड़ दिया, जाओ अपनी ज़िंदगियाँ खुद कमाओ। उसने बोला मैं पाल रहा हूँ तुम लोगों को, मैं पाल रहा हूँ। पालने का मतलब समझते हो? पालना कभी ख़त्म नहीं होता। ये ज़िंदगी की पहली सांस से लेके आखिरी सांस तक चलता है। वो पाल रहा है आपको, वो हमसे इतनी मोहब्बत करता है, उसने हमें दुनिया में ला के बगैर किसी आसरे के नहीं छोड़ा, फेंक नहीं दिया, वो पाल रहा है, वो पाल रहा है।
سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے، سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے. کیا سیکھنے کو ملتا ہے یہاں سے؟ کیا ہم نے کبھی صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنے کا مطلب دیکھا ہے؟ الحمدللہ کی دو باتیں ہوتی ہیں، دو مطلب بنتے ہیں. سب شکر اللہ تعالیٰ کے لیے اور سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے. پتہ ہے شکر کیا ہوتا ہے؟ شکر اس کی نعمتوں کو پہچاننا بھی ہوتا ہے، اور شکر ان نعمتوں پہ پھر حمد کرنا ہوتا ہے. شکر اس کی رضا میں راضی رہنا بھی ہوتا ہے. ہم شکر تک تو اکثر پہنچ ہی نہیں پاتے. ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو نعمتوں کا اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ ان کو کتنی نعمتیں ملی ہوئی ہیں. آپ کی آنکھیں آپ کو سب کچھ دکھا رہی ہیں. آپ گھر سے باہر نکلتے ہو، آپ کو آگے آنے والا خطرہ نظر آ سکتا ہے، آپ کو گاڑیاں نظر آ رہی ہیں، آپ کو پانی نظر آ رہا ہے، آپ کو شاپس نظر آ رہی ہیں، آپ گھومنے جاتے ہو آپ کو سبزہ نظر آ رہا ہے. یہ آنکھیں یہ اللہ کی نعمت نہیں ہے؟ کسی اندھے سے پوچھو جس کی دنیا پہ صرف بلیک کلر ہوتا ہے. آپ کے ہاتھ، آپ جب چاہو ان سے جو مرضی کام لے لو. کبھی کوئی چوٹ لگ جائے نا کسی انگلی پہ، کسی ہاتھ پہ، تو وہ ہم ہاتھ کو یوز نہیں کر پاتے، کتنی تنگی ہوتی ہے. پچھلے دنوں میرے انگلی پہ چوٹ لگ گئی تھی. مجھے ہر چیز میں احساس ہو رہا تھا کہ میری انگلی میں چوٹ لگی ہوئی ہے تو میرے کام رک رہے ہیں. اور میں سوچ رہی تھی کہ جب تک یہ انگلی ٹھیک تھی تب تک مجھے احساس بھی نہیں تھا کہ یہ کتنی اہم ہے. اس کو ذرا سی چوٹ لگی ہے تو میرے سارے کام ڈسٹرب ہو رہے ہیں. کتنی اللہ کی نعمت ہے. لوگوں کے دل ختم ہو جاتے ہیں، مشینوں پہ چل رہے ہوتے ہیں وہ. آپ کا دل کام کر رہا ہے، شکر ادا کیا. آپ کو اللہ نے ٹانگیں دی ہیں، آپ بغیر وہیل چیئر کے، بغیر کسی کے آسرے کے چلتے ہو. آپ واش روم جانے کے لیے کسی کے محتاج نہیں ہو. آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا. تمام تعریفیں اللہ کے لیے، تمام شکر اللہ تعالیٰ کے لیے. یار دیکھو کرونا آیا دنیا میں، کتنے ہی لوگ بے روزگار ہو گئے. پاکستان میں تو آئے دن لوگ خودکشیاں کرتے رہتے ہیں کیونکہ ان کے پاس کھانے کو نہیں ہے، بچوں کو کھلانے کو نہیں ہے. بہت حالات خراب ہو گئے. اگر اس ٹائم میں بھی آپ 3 ٹائم کا کھانا کھا رہے ہو، اگر اس ٹائم میں بھی آپ کے دسترخوان پہ پھل، سبزیاں، فروٹس، گوشت وغیرہ آ رہا ہے، اگر اس ٹائم میں بھی آپ کے گھر دودھ آ رہا ہے، انڈے آ رہے ہیں، تو یار نعمت اور کس کو کہتے ہیں؟ نعمت اور کس کو کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں مہنگائی ہو گئی، مہنگائی ہو گئی. مہنگائی نے کمر توڑ دی. تو تمہیں پالنے والا تمہیں ابھی بھی اچھے سے اچھا کھلا رہا ہے تو نعمت اور کس کو کہتے ہیں؟ کبھی ہم نے ریئلائز ہی نہیں کیا کہ ہمارے پاس کتنی نعمتیں ہیں. یہ جو سورج ہے یہ آپ کے گھر آ جاتا ہے روز، آپ کے گھر کو گرم کرتا ہے، آپ کے کپڑے سکھا دیتا ہے، آپ کی فصلوں کو اگانے میں ہیلپ کرتا ہے، آپ کو ہیٹ دیتا ہے. ٹھیک ہے، آپ کے گھر سے جراثیم مر جاتا ہے سورج کی روشنی سے. آپ نے پیسے دیے اس کو آنے کے لیے، بل لیتا ہے آپ سے ہی. کبھی آج تک دیا؟ کتنی زندگی ہو گئی، میں 26 سال کی ہو گئی، میں نے 26 سال میں ایک دفعہ بھی سورج کو کبھی بل نہیں پے کیا میرے گھر آنے کے لیے. لیکن وہ مجھے پسند اتنا ہے کہ میں دن میں بھی جا کے اوپر بار بار سیکھ رہی ہوتی ہوں، اور گھر میں بھی مجھے بس سورج چاہیے، سورج چاہیے. کبھی بل پے کیا اس چیز کا؟ اس کو نعمت نہیں کہتے تو اور کیا کہتے ہیں؟ وہ تمہارے دن کو بعد میں رات میں بدل دیتا ہے کہ تم سارے دن کی تھکاوٹ پریشانیوں کے بعد رات کو سکون سے سو جاؤ. یہ جو سکون ہے، یہ جو خاموشی ہے، یہ جو اندھیرا ہے،
اس کو کبھی نعمت سمجھا؟ میں پچھلے دنوں اپنے ایک اسٹوڈنٹ کو پڑھا رہی تھی، تو ہم نے وہاں پہ پڑھا کہ اللہ ہی ہے جو رونے کے بعد تم پہ غنودگی طاری کر دیتا ہے. کبھی اس چیز کو نعمت سمجھا؟ بہت رونے کے بعد بہت نیند آنے لگ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے اس نیند کو، اس غنودگی کو، تاکہ ہم سکون میں آ جائیں، تاکہ ہماری آنکھیں، ہمارے مسلس پرسکون ہو جائیں. اگر یہ رونے کے بعد یہ نیند نہ آئے تو ہم تو گھنٹوں بیٹھ کے روتے رہے. اللہ ہمیں تکلیف میں بھی نہیں دیکھتا، وہی تو ہمیں نیند دے دیتا ہے. کبھی اس چیز کو نعمت ہی نہیں سمجھا. کتنی نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی، کتنی نعمتیں ہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی ہمیں دل سے، زبان سے، اعضاء سے حمد کرنی چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ بندے کی اس بات سے خوش ہوتا ہے کہ وہ کچھ کھائے تو اللہ کی حمد کرے، یعنی تعریف کرے، اور کچھ پیے تو اللہ کی حمد کرے. ایک اور جگہ پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ، اور سب سے افضل دعا الحمدللہ ہے. ایک اور جگہ پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر کوئی نعمت نازل فرماتا ہے اور وہ نعمت ملنے پر الحمدللہ کہتا ہے تو یہ حمد، یہ تعریف اللہ کی، اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس دی گئی نعمت سے زیادہ بڑی ہے، زیادہ افضل ہے. تو شکر ادا کرنا سیکھیں. اللہ کہتا ہے میرا شکر ادا کرو میں اور دوں گا، ناشکری نہ کرو میری. ہم ناشکر ہو گئے، ہم اتنے ناشکر ہو گئے کہ ہم نے اللہ کی نعمت کو سمجھنا ہی چھوڑ دیا، اس کی تعریف کرنی ہی چھوڑ دی ہے. اللہ تعالیٰ کی تعریف کیا کریں، اللہ تعالیٰ کو منایا کریں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کریں. اب ابھی تک زندہ ہے نا، اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہے. لوگوں کے نامہ اعمال کلوز ہو چکے ہیں، لوگ اب اپنی فیملیز کے لیے کچھ نہیں کر سکتے، قبر میں پڑے ہوئے ہیں. کیا کر سکتے ہیں وہ آ کے اپنی فیملی کو بنانے کے لیے؟ کچھ نہیں کر سکتے. آپ آج بھی کر سکتے ہیں، اللہ نے آپ کو ہاتھ پیر دی ہے، عقل دی ہے، جسم دی ہے، زندگی دی ہے. اگر آپ کی زندگی میں کوئی مسئلے چل بھی رہے ہیں ان کا حل ڈھونڈیں، اللہ سے باتیں کریں، اللہ سے حل مانگیں، اپنے آس پاس مخلص لوگوں سے بات کریں، اپنے حل دیکھیں، زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کریں، اور ہر دن اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ کی حمد کریں، اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ کا شکر ادا کریں. الحمدللہ کو نہ اپنی زندگی میں لازم کر لیں. آپ کے بڑے کام سیدھے ہو جائیں گے، آپ کے بڑے کام سیدھے ہو جائیں گے انشاءاللہ. میں اپنی آڈیو کو یہاں پر یہ کہہ کے ختم کر رہی ہوں کہ سورہ فاتحہ کی پہلی آیت سے ہم نے یہ سیکھا کہ اللہ ہی ہے جو سارے جہان والوں کا پالنے والا ہے. تو اپنی فکریں کبھی کم کر دیا کرو، اور اللہ کے لیے ہی ساری تعریفیں، سارے شکر ہے، تو اس کا شکر ادا کیا کرو، اس کی حمد کیا کرو. نماز پڑھتے ہو نا، اس کو صرف فرض کی طرح اتارا نہ کرو. پوری نماز اللہ کی حمد ہے. کبھی ترجمے سے پڑھو تو آپ کو اندازہ ہوگا. ترجمہ یاد نہیں بھی ہے تو بھی ذہن میں رکھو اپنی ان چیزوں کو جن کے لیے آپ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہو، حمد کر رہے ہو. صبح اٹھ کے نا کم از کم 3 چیزیں سوچا کرو جن پر آپ اللہ کے شکر گزار ہو، جو اللہ کی نعمتیں ہیں آپ کے لیے. اور رات کو سوتے ہوئے بھی کم سے کم 3 چیزیں یاد کر کے سوچا کرو جو آج آپ کو بہت اچھی ملی، جس پر آپ اللہ کا شکر گزار ہو، اور اللہ کی حمد کر کے اب پھر رات کو سویا کرو. کچھ دن یہ کر لو، آپ کی زندگی تبدیل ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ آپ کی تمام جائز خواہشات کو پورا کرے، آپ کے تمام مسئلے مسائل کو حل کرے، آپ کے لیے زندگی کو آسان کر دے، اور آپ کو اپنے قریب کر لے. مجھے، میرے گھر والوں کو دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم.